بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو علماء پنجم کے کتاب الإیلا میں، ایلا کا مطلب یہ تھا کہ شوہر اپنی دائمی بیوی کے ترک وطی کا قسم کھاتا ہے۔ تو آج اس ایلا کے شرائط آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قسم میں لفظ اللہ ہونا چاہیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے اور اسماء و صفات بھی پاکیزہ مقدس ہیں، لیکن ان کی قسم کھانے سے ایلا وجود میں نہیں آئے گی۔ اور اس کے بعد ترک وطی کے لیے بھی ایک ایسا جو ہے کہ وہ لفظ کہنا چاہیے جو ڈائریکٹ وطی کی معنی پہنچاتا ہو۔ مثلا کوئی مشترک لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مشترک لفظ استعمال کرتا ہے جو وطی غیر وطی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو پھر اس میں کوئی قرینہ اس کو کہنا پڑے گا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ قصد بھی ہونے چاہیے، جو الفاظ ایلا کے کہہ رہا ہے کہ واللہ باللہ میں تمہارے ساتھ وطی نہیں کروں گا، تو یہ قصد بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نیند میں اسے بول دیا، نشے کی حالت میں بول دیا، تو پھر اس سے ایلا واقع نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے کیا مثلا اس طریقے کے لفظ بولے کہ میں تمہارے ساتھ ایک کمرے میں نہیں سوؤں گا، میں اور تو ایک تکیے پہ سر نہیں رکھیں گے، کیا ان کے ذریعے بھی ایلا واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ کہتے ایلا واقع نہیں ہوگی کا مطلق الیمین، مطلق قسم پر، اللہ کی قسم تو نہیں، بلکہ مجھے قسم ہے قرآن کی، الا بسم اللہ تعالی، مگر یہ کہ وہ قسم اللہ تعالیٰ کے نام کے لیے، المختص بہی، وہ اللہ کا نام جو مخصوص ہے اللہ کے ساتھ۔ وہ کون سا ہے؟ وہ لفظ اللہ ہے۔ اول غالب، یا کوئی ایسا لفظ کہے جو غالباً خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، مثلا رحمان کہے، کما سبق، جیسے کہ یہ بات گزر چکی کہاں پر، کما سبق تحقیقہ فی الیمین، کتاب یمین میں اس کی وضاحت گزر چکی۔ لا بغیر ہی من الاسماء، غیر ہی کی ضمیر جائے گی اللہ کی طرف، یعنی لفظ اللہ کے علاوہ دوسرے اللہ کے نام کی اگر قسم اٹھائے تو اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَتْ مُعَظَّمَةً، اگرچہ وہ بھی اللہ کے نام عظمت والے ہیں، لیکن ان کے ذریعے ایلا واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ یہ جو ایلا ہے یہ حلف خاص، یہ ایک خاص قسم ہے۔ وَقَدْ قَالَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، من کان حالفا فلیحلف باللہ تعالی، جو بندہ بھی قسم کھاتا ہے تو اس کو اللہ کی قسم کھانی چاہیے، او فلیصمت، یا جو ہے کہ اسے خاموش رہنا چاہیے۔ یصمت بے معنی یسکت، ٹھیک ہے، اسے خاموش رہنا چاہیے۔ ولا تکفی نیتہ، کافی نہیں ہے جناب نیت الحلف کہ وہ صرف قسم کی نیت کھائے، بل یعتبر کونہ، بلکہ معتبر ہے کہ وہ قسم کیسا ہونا چاہیے، متلفظاً بہی، یا یوں کہ متلفظاً بہی، در حالی کہ اس قسم کے لفظ بھی منہ سے ادا کیے جائیں۔ اچھا، تو یہ قسم عربی میں کھانا ضروری ہے؟ فرماتے ولا یختص بلغۃ، قسم کسی ایک زبان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بل ینعقد، بلکہ یہ ایلا والی قسم منعقد ہوگی بالعربیت وغیر العربیہ، عربی زبان کے ساتھ اور غیر عربی کے ساتھ۔ کیوں؟ لصدق ہی، اس لیے کہ یہ یمین صدق کرتی ہے عرف میں، بأی لسان اتفق، جس زبان کے ساتھ بھی واقع ہو جائے۔ ولا بد من المحلوف علیہ، اچھا یہ تو حلف کی بات تھی، جس بات پر قسم کھا رہا ہے اس بات کو بھی جو ہے کیا ہے وہ ذکر کرنا چاہیے۔ محلوف علیہ وہو الجماع، وہ کیا ہے؟ جماع ہے، فی القبول، وہ بھی آگے والی طرف، من اللفظ صریح، ضروری ہے اس میں ایسا لفظ کہے جو کلیئر واضح طور پر جو قبول والی وطی کے لیے استعمال
ہوتا ہو، جس کا اردو میں میرا خیال میں لفظ کہنا مناسب نہیں ہے۔ الدال علیہ، جو دلالت کرتا ہے علیہ اس جمع پر، کا ادخال الفرج فی الفرج، شوہر کہتا ہے کہ میں اپنا اگلا حصہ تمہارے اگلے حصے میں داخل نہیں کروں گا، او تغیب الحشفت فیہ، یا کہتا ہے کہ میں اپنے ختنے والی جگہ تمہارے فرج میں داخل نہیں کروں گا۔ تصحت بذالک، یا کوئی ایسا لفظ کہے جو مخصوص ہے جمع کے لیے، لغت میں بھی اور عرف میں بھی۔ وہی مشہورتون، جناب یہ ساری لفظ مشہور ہوتے ہیں، جیسے کہ عام طور پر ہمارے برے صغیر میں چھوٹی موٹی بات پر بھی وہ گالی والا لفظ کہہ دیتے ہیں۔ ولو تلفظ بالجماع، اگر شوہر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جمع نہیں کروں گا یا وطی نہیں کروں گا، وہ اراد الالاء، اور شوہر نے ارادہ کیا ہے جماع اور وطی سے ایلاء کا، صح، تو یہ بات ایلاء والی صحیح ہو جائے گی۔ وَإِلَّا، لیکن اگر اس نے ایلاء کا ارادہ نہیں کیا تھا، فلا، تو پھر ایلاء واقع نہیں ہوگی۔ کیوں؟ لِاحْتِمَالِهِمَا، اس لیے کہ یہاں پر احتمال ہے کس چیز کا، کہ جناب جماع اور وطی سے اس نے مراد لی ہے کون سی، وہی مخصوص عورت والا کام، یا ان دونوں کی ایک اور معنی بھی ہے، ایک کٹھا ہونا، ایک جگہ پر جمع ہونا، تو اس کا بھی احتمال ہے کہ اس نے ارادہ کیا ہو۔ احتمالہما، اس لیے کہ ان دونوں لفظوں میں احتمال ہے کس کا، ارادت غیر الالا، الا کے علاوہ کسی اور کا۔ فإنہما، بتحقیق یہ دونوں لفظ وضع لغتاً، لغت میں وضع کیے گئے ہیں غیر الا کے لیے، یا یوں کہیں کہ یہ لغت میں وضع کیے گئے ہیں بیوی کے پاس مخصوص کام جانے کے علاوہ اور معنی کے لیے بھی، وہ کیا ہے، جمع ہونا۔ وَإِنَّمَا كُنِّيَ بِهِمَا، بتحقیق ان دونوں لفظوں کو کنایہ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، انہو اس وطی کے بارے میں۔ کیوں؟ عدولاً، مصنف صاحب یا عام عرب عدول کرتے ہیں، اما اس لفظ یستہجن، جس کو بیان کرنا کبھی ہوتا ہے، الی بعض لوازمہ، اس کے کچھ لوازمات کی طرف، یعنی کیا بھائی، جمع کا مطلب اکٹھا ہونا، جبکہ وطی اکٹھا ہونا وہ بھی خاص اکٹھا ہونا ہوتا ہے، تو اب وہ وطی والا لفظ ڈائریکٹ کہیں یا وہ جو بیوی شوہر کے کام والا، تو مناسب نہیں ہے۔ ثم مشتہر، پھر یہ لفظ جمع اور وطی مشہور ہو گئے، فی ہے اس مخصوص کام میں، عرف میں، فوقع بہی، تو ایلا واقع ہوگی بہی اس لفظ جمع کے ساتھ، ما قصد الالا، جب یہ شخص ایلا کا قصد کرتا ہے۔ وہ تحقیق، فرماتے ہیں تحقیق کے مطلب یہ ہے کہ ان القصد معتبر فی جمیع الالفاظ، تمام الفاظ میں قصد معتبر ہے، وَإِنْ كَانَتْ صَرِيحَةً، اگرچہ وہ الفاظ صریح ہوں مخصوص کام کے لیے، فلا وجہ لتخصیص اللفظین، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم صرف جمع اور وطی کو جو ہے کہ مخصوص کریں بہی، کہ ان میں قصد ہونا چاہیے ایلا کا۔ وہ اشتراکہما، اور ان دونوں لفظوں کا مشترک ہونا کس میں، اس مخصوص کام میں اور اس کے علاوہ دوسری معنی میں، او اطلاقہما لغتاً علی غیرہ، یا یہ دونوں لفظ وطی اور جمع استعمال ہوتے ہیں لغت میں غیر مخصوص کام پر، لا یضر، یہ نقصان نہیں پہنچاتے کس میں، ایلا کے واقع ہونے میں، ما اتباق العرف علی انصرافہما، جبکہ عرف متفق ہے کہ یہ دونوں لفظ منصرفت الیہ ہے اس مخصوص کام کی طرف۔ وقد روا ابو بصیر، اور روایت نقل کی ہے جناب ابو بصیر صاحب نے، وہ بھی پھر صحیح ہے، وہ روایت بھی صحیح ہے، ان صادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کیا کہتا ہے، قال، ابو بصیر کہتا ہے، سألتہ، میں نے امام سے پوچھا، ان الالاء، ایلا کے بارے میں، ما ہوا، وہ ایلا کیا ہے، فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہوا، وہ ایلا یہ ہے، ان یقول رجلو، کہے مرد، لامرأتہ، اپنی بیوی کو، واللہ لا اجامعک، خدا کی قسم میں تیرے ساتھ جمع نہیں کروں گا، کذا و کذا، مثلا 2 سال تک، یا اس قسم کی کوئی اور چیزیں ہے، الحدیث۔ ولم یقیدہ بالقصد، جبکہ امام علیہ السلام نے ایلا کو قید نہیں لگائی قصد کی، فإنہ معتبر مطلقاً، فإنہ
جبکہ یہ قصد معتبر ہے مطلقاً، چاہے غیر جمع کا لفظ ہو. بل اجاب بہی، بلکہ جواب دیا ہے جناب بہی اس لفظ جمع کے حوالے سے، فی جواب ما قال هو المحمول علی نفس الماہیہ، کہا گیا کہ یہ لفظ جمع کو حمل کیا گیا خود ماہیت پر یعنی جمع ہونے پر. فَيَكُونُ حقیقت الإِلَٰءِ، پھر یہی جمع کا لفظ گویا کہ الہ کی حقیقی معنی میں ہو جائے گا. وَدُخُولُ غَيْرِهِ مِنَ الْأَلْفَاظ، اور داخل ہونا جمع کے علاوہ دوسرے الفاظ کا جو کہ صریح ہیں، ہین اذن، جب جمع ابھی الہ پہ دلالت کر سکتے تو بطریقاً اولا، وہ تو بطریقہ اولا الہ پر دلالت کر سکتے ہیں. فلا ینافی ہے، تو نتیجے میں یہ جو اولویت والا حکم ہے یہ منافات نہیں رکھتا کس کے ساتھ، کہ بھائی جمع کے ساتھ بھی الہ ہو سکتی ہے اور غیر جمع کے ساتھ بھی. خروجہا عن الماہیت، یعنی یہ الفاظ صریحہ خارج ہیں ماہیت سے، المجاب بہا، جس ماہیت کا جواب دیا جائے، یعنی وہی بیوی شوہر والا کام. نعم یستفاد من ہو، جی ہاں استفادہ ہوتا ہے من ہو اس امام علیہ السلام کے جواب سے. ان الالہ لا یقع، بتحقیق الہ واقع نہیں ہوتی، بمثل المبازعہ، شوہر کہے میں تمہارے ساتھ بغض نہیں کروں گا، والملامسہ، میں تمہیں لمس نہیں کروں گا، والمباشرہ، میں تمہارے ساتھ مباشرت نہیں کروں گا. التی یعبر بہا عنہ کثیرا، کہتے ہیں یہ بھی ایسے الفاظ ہیں جن کے ساتھ تعبیر کی جاتی ہے عنہ، وہی بیوی والے کام کی کثرت کے ساتھ. وَإِنْ قَصَدَهُ، اگرچہ بولنے والا قصد بھی کرے تو بھی ان الفاظ کے ذریعے الہ واقع نہیں ہوگی. کیوں؟ لاشتہار اشتراکہا، اس لیے کہ مشہور یہ ہے کہ یہ الفاظ مشترک ہیں اس مخصوص کام میں اور غیر کام میں. خلافاً لجماعت، یہ بات ایک جماعت کے خلاف ہے. حیث حکموا، جبکہ اس جماعت نے حکم لگایا ہے بوقوع الالہ، کہ الہ واقع ہو جائے گی بہا، ان الفاظ کے ساتھ. نعم، جی ہاں. لو تحقق فی العرف، اگر عرف میں متحقق ہو جائے کیا، انصراف ہوا کہ یہ الفاظ آٹومیٹک بیوی شوہر والے کام کی طرف چلے جاتے ہیں، او بعضھا، یا ان الفاظ میں سے بعض بیوی شوہر والے کام کی طرف چلے جاتے ہیں، تو وقع الالہ بہ، تو پھر الہ واقع ہو جائے گی ان الفاظ کے ذریعے. وَيُمْكِن، اور ممکن ہے، ان تکون فائدۃ تقیید ہی، کہ بھائی ہم نے کہا کہ اس قصد کے قید لگانے کا فائدہ کیا ہے، یا تقیید ہی جمع وغیرہ کو قید لگانا ارادے کے ساتھ. ان الالہ لا یقع، بتحقیق الہ واقع نہیں ہوگی علیہ ظاہراً، ان الفاظ کہنے پر ظاہری طور پر. بمجرد سماعہ، جیسے ہی ہم یہ الفاظ سنیں اس مرد کے منہ سے، منہ کے لصیغۃ بہما، در حالی کہ وہ شخص انجام دے رہا تھا سیغہ الہ کو بہما، اس جمع اور وتی کے ذریعے. بل یرجع الیہ، بلکہ رجوع کیا جائے گا اس مرد کی طرف، فی قصد ہی، کہ بھائی تو نے کس چیز کا قصد کیا تھا. فإن اعترف بارادتہ، اگر یہ شوہر اعتراف کرتا ہے کہ بھائی میں نے وہی ارادہ کیا تھا کہ بیوی کے ساتھ وہ کام نہیں کروں گا، حکم علیہ بہی، تو حکم لگایا جائے گا اس مرد پر بہی الہ کا. وَإِنْ ادعا عدمہ، اور اگر وہ دعویٰ کرتا ہے کہ بھائی میں نے اس قسم کا کوئی قصد نہیں کیا تھا، قبل، تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. بخلاف ما لو سمع منہ الصیغۃ صریحہ، بخلاف اس صورت کے کہ جب اس مرد سے صریح لفظ سنا جائے جو مخصوص کام کے لیے استعمال ہوتا ہے. فإنہ، پھر بتحقیق شان یہ ہے، لا یقبل منہ، اس مرد سے قبول نہیں کیا جائے گا کس کو، دعویٰ عدم القصد، کہ میں نے قصد نہیں کیا تھا. کیوں؟ عملاً بظاہر، عمل کرتے ظاہر پر. بھائی ظاہراً تمہاری یہی لفظ کی معنی تھی، من حال العاقل المختار، اور تم عاقل بھی تھے اور مختار بھی تھے. اما فیما بینہ و بین اللہ تعالی، لیکن صریح لفظ میں ظاہراً تو الہ ہو گئی، لیکن یہ شخص اپنے اور خدا کے بیچ میں معاملہ دیکھے، یعنی کیا، فیما بینہ و بین اللہ تعالی، فیرجع الی نیتہ، یہ شخص اپنے نیت کی طرف رجوع کرے گا. واقعاً اگر اس نے الہ کا قصد نہیں کیا تھا
تو کوئی کفارہ وغیرہ نہیں ہے، یہ بیوی کے پاس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔